ہڈی پٹھا جوڑ کمر درد گھٹنوں کا درد اور مختلف ایسی چیزیں ہیں جن سے اکثر اوقات لوگوں کا سامنا ہوتا ہے اور بہت سے لوگ ان پرابلمز کا شکار ہوتے ہیں. ہماری خواتین خصوصاً وہ وائٹامن ڈی کی کمی کا کیلشیم کی کمی کا وہ شکار ہو جاتی ہیں. ان کے پٹھے اور بونز کمزور ہو جاتے ہیں اور نیچرلی بھی فیمیل جو ہیں تو ان کی جب مینوپاز کی عمر آتی ہے تو اس میں وہ آسٹیوپینیا آسٹیوپروسس آسٹیوارتھرائٹس مختلف قسم کی چیزوں کا شکار ہو جاتی ہیں. اب ایسی صورتوں میں اگر صرف کیلشیم لیا جائے یا صرف وائٹامن ڈی لیا جائے تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ اکثر اوقات پھر کام نہیں کرتی, کیونکہ اگر آپ وائٹامن ڈی لیں گے تو اس کے لیے کیلشیم چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ کی باڈی میں اگر وائٹامن ڈی ہے تو وہ ایکشن ہی تب کرے گا جب آپ کی باڈی میں کیلشیم ہوگا, تو ہی کیلشیم میٹابولزم بہتر ہوگی, کیلشیم جا کے آپ کے بونز پر ڈپازٹ ہوگا اور آپ کی ہڈیاں اور آپ کے پٹھے جو ہیں وہ مضبوط ہوں گے. پھر اگر کیلشیم کے حوالے سے بات کی جائے, کیلشیم اگر آپ لیتے ہیں اور آپ میں وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہے تو آپ کا کیلشیم ایبزارب بھی نہیں ہوتا اور اتنے بہتر طریقے سے جو ہے یوٹیلائز بھی نہیں ہوتا, اور بون فارمیشن اور پٹھوں کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں وہ بھی اسی طرح رہتی ہیں, بون فارمیشن اچھی نہیں ہوتی, اور آپ کو کمبینیشن چاہیے ہوتی ہے جناب کیلشیم اور وائٹامن ڈی کی تاکہ دونوں ہی آپ کو مل سکیں اور وائٹامن ڈی اس کیلشیم پر ایکٹ کر کے اس کیلشیم کو آپ کی بونز پر جا کے ڈپازٹ کر دے, تو ہی جا کے آپ کی بونز جو ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں اور آپ کو جو خاطر خواہ اور جو آپ کی خواہش کے مطابق نتائج ہوتے ہیں دوائیوں کے وہ حاصل ہو سکتے ہیں. پھر آج کل ایک چیز ہے کہ جسے وائٹامن K2 کہا جاتا ہے یا MK7, یہ ایسی چیز ہے کہ جو کہ آپ کے کیلشیم میٹابولزم کو ریگولیٹ کرتی ہے, اور آپ کی باڈی میں اگر وائٹامن ڈی اور کیلشیم کی مقدار بہتر ہے تو یہ جا کے ان کو ایکٹیویٹ کرتی ہے اور بونز تک لے کے جاتی ہے, اور آپ کی بون میں جو سیلز ہوتے ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرتی ہے تاکہ وہ کیلشیم کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکیں. تو ایک فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا کیلشیم جو ہے اس کی ایبزارپشن, اس کی موبلائزیشن اور بون پر اس کی ڈیپوزیشن یعنی بون میں فارمیشن جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. اب K1000 ایک ایسی کمبینیشن ہے جس میں یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں, کیلشیم کاربونیٹ, وائٹامن ڈی اور ساتھ میں MK2. تو یہ وائٹامنز اور منرلز اور کیلشیم کی جو کمبینیشن ہے یہ آپ کی بونز کے لیے بہترین ہے. تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق وہ لوگ کہ جن میں وائٹامن ڈی کیلشیم اور ان چیزوں کی کمی ہے, یا وہ آسٹیوپینیا آسٹیوارتھرائٹس یا اس طرح کی بیماریوں کا شکار ہیں, تو وہ خصوصاً جو آسٹیوپروسس کا شکار فیمیلز ہوتی ہیں جن میں بار بار پٹھوں ہڈیوں میں درد ہوتے ہیں یا خدا نخواستہ ان میں فریکچرز ہوتے ہیں, یا وہ لوگ جو کہ فریکچر سے ریکور ہو رہے ہیں, ان کی بون فریکچر ہو چکی ہے وہ فریکچر سے ریکور ہو رہے ہیں, تو ایسی کنڈیشنز میں ان کو وائٹامن ڈی اور کیلشیم کی مقدار چاہیے ہوتی ہے تاکہ ان کی بون کی جو ریجنریشن ہے اور اس کی اسٹرینتھ جو ہے وہ برقرار رہے, ان کا فریکچر جو ہے وہ ہیل ہو جائے. تو کسی بھی عمر کے افراد اس کا استعمال کر سکتے ہیں. سائیڈ ایفیکٹس کے حوالے سے اگر بات کی جائے, سائیڈ ایفیکٹس کیلشیم کے حوالے سے اگر دیکھے جائیں تو کیلشیم کے ساتھ منہ میں ایک خاص قسم کا ٹیسٹ آنا, پیاس کا بہت زیادہ لگنا, گیسٹرائٹس ہو جانا, کانسٹیپیشن قبض کا ہو جانا, یہ کیلشیم سپلیمنٹس کے ساتھ یہ چیزیں عام پائی جاتی ہیں اور یہ اس کے نارمل جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بڑے بڑے سائیڈ ایفیکٹس میں جو چیزیں آتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ خدا نخواستہ آپ میں جو ہے تو کڈنی سٹونز کی فارمیشن ہو سکتی ہے. اگر آپ کو اپنی باڈی کا کیلشیم کا نہیں پتہ, اس آپ کے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اگر آپ استعمال کر رہے ہیں, یا خدا نخواستہ آپ پیراتھائرائڈ جو گلینڈز ہے اس کی ڈیزیز کا آپ شکار ہو سکتے ہیں, یا پھر اگر ہائپر یوریسیمیا ہے, یورک ایسڈ ہائی ہے, تو اس کے ساتھ بھی پھر سٹون فارمیشن کا احتمال جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے کڈنی میں, یا آپ کے جوڑوں کے مسائل جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح جو آپ کا وائٹامن ڈی ہے اگر اس کا استعمال زیادہ کیا جائے تو ہائپر ویٹامینوسس ڈی جو کہ پھر آپ کے کیلشیم میٹابولزم کو بھی ڈی رینج کرتی ہے, آپ کے پیراتھائرائڈ پر بھی ایکٹ کرتی ہے, اور آپ کی کڈنی سٹون فارمیشن میں بھی وہ اضافہ کر سکتی ہیں. اور خصوصاً پھر اگر اس کیلشیم وغیرہ کا آپ استعمال زیادہ کر سکتے ہیں تو ان کے ساتھ جو کیلشیم ہے یورینری ایکسکریشن اس کی بڑھ جاتی ہے, یورین میں کیلشیم زیادہ آتا ہے, تو اس کی وجہ سے چھوٹے پیشاب میں جلن ہونا, گردے میں پتھری بننا اور چھوٹے پیشاب کے مسائل, چھوٹے پیشاب کا بار بار آنا اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کا آپ شکار ہو سکتے ہیں. کہ سپلیمنٹیشن کے حوالے سے ہماری اور بھی ویڈیوز موجود ہیں, تو جب بھی سپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ایک بنیادی چیز ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے, آپ کی یہ تشخیص پہلے ہو جانی چاہیے کہ کن کن اجزاء کی آپ کی باڈی میں کمی ہے, اور پھر انہی اجزاء پر بیسڈ اگر آپ مختلف کمبینیشنز استعمال کرتے ہیں اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق تو یقینی طور پر آپ ان سے فوائد زیادہ حاصل کر سکتے ہیں, اور ان کے جو نقصانات ہوتے ہیں یا پاسبل ان کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں ان سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں. تو ایک اچھی کمبینیشن ہے, خصوصاً
معمر افراد کے لیے جن کی عمر بڑھ رہی ہے، جن میں بونز کے پٹھوں کے مسائل ہیں، تو وہ اگر اس کا استعمال اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق کریں تو وہ ایک توانا زندگی پا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں میڈیسن نالج کے حوالے سے یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے تو ویڈیو کو سب سے پہلے لائک کیجئے، پھر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔